معزز سامعین کرام، آئیے جمعۃ المبارکہ کے اس بابرکت موقع پر حضور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، تاجدار رسالت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانے درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہم ماہ محرم الحرام جیسے مقدس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے روزے کو رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا، اور بے شمار فضیلتیں ماہ محرم الحرام کے تعلق سے ہیں۔ جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں اس مہینے کو ایک نسبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ تو خصوصاً اس ماہ میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ لوگ جان جائیں کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان قرابت داروں کی اہمیت کیا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ان یزیدیوں کے ہولناک چہرے بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں آج اہل بیت کی محبت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین کس قدر اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ زمانے صحابہ سے لے کر آج تک لوگ اہل بیت سے محبت کرتے آ رہے ہیں، اور قیامت تک اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح القدیر میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی کتنا بڑا بھی امام ہو یا مجتہد ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، لیکن کسی زمانے میں کوئی بزرگ، کوئی امام ایسا نہیں گزرا جسے اہل بیت کی محبت کا بڑا حصہ اور اس محبت کی وجہ سے نمایاں فخر کا حصہ انہیں نہ ملا ہو۔ یعنی ہر ایک نے حصہ پایا، اور اس حصے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بزرگان دین ائمہ مجتہدین نے اس محبت کو باقی رکھنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم بھی کسی معاملے میں اہل بیت کے تعلق سے پیچھے نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، میں تم سے دنیاوی کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کی محبت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ رات دن آپ تبلیغ دین میں مصروف ہیں، آپ کو کوئی دوسرا کام کرنے کی فرصت نہیں ملتی، تو چند صحابہ اکرام نے آپس میں میٹنگ کی اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی کام کاج کے لیے آپ کو فرصت نہیں، آپ صبح سے شام تک تبلیغ دین میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، ان کے گھر کا کیسے چلے گا؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جمع کریں گے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تاکہ اس تعلق سے ازواج مطہرات کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے صحابہ، اگر میرے تبلیغ دین کو تم دیکھتے ہوئے، میرے کام کاج کو دیکھتے ہوئے، کہ میری اس فکر کو دیکھتے ہوئے تمہارے اندر یہ محبت پیدا ہوئی، اس محبت نے میرے پاس لانے پر تمہیں مجبور کیا، تو یہ بات کان کھول کر سن لو کہ مجھے تبلیغ دین کا کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر تم کچھ دینا چاہتے تو کچھ اور نہیں بلکہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی کسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر طلب فرمایا، وہ کیا ہے؟ قرابت داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی، قرآن نے اس کا اعلان کیا۔ یہی وجہ ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی میں ایک شعر کہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی عزت و عظمت کا کیا کہنا، قرآن نے آپ کے محبت کو فرض قرار دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب تک آپ پر یعنی رسول پر اور آل پر جب تک درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن بندے کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ چلو ہم محبت تو کریں گے، قرآن نے بھی کہا کہ محبت کرو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی چاہا کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، میرے قرابت داروں کی محبت یہی چاہیے، تم اسی کو اپناؤ اور اپنے دلوں میں ان کی محبت کو بساؤ اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو کیا بندہ مومن رسول کے آل سے محبت کرتا ہے تو اسے اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے ایک حدیث نقل فرمائی، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حسنین کریمین حاضر آئے، آپ نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما، مولا تبارک و تعالی کہ یہ دونوں جو ہے ھذا ابنایا، میرے بیٹے ہیں، اور ابنا ابنتی، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، مولا تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، مولا تعالیٰ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ تو پہلا صلہ یہ سمجھ میں آیا کہ بندہ مومن جب اہل بیت سے محبت کرنے لگتا ہے، اسے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، وہ دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور سرکار نے دعا کیا فرمائی کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کر، اللہ کی محبت اسے میسر آتی ہے۔ جب اللہ کی محبت میسر آئے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز بندے کو چاہیے؟ تو سب سے پہلے صلہ اسے یہ ملتا ہے۔ اب دوسرا صلہ دیکھیں، امام حاکم نے مستدرک میں ایک روایت نقل فرمائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار کی بارگاہ میں تھے، سرکار نے فرمایا، اے علی، کہ بروز قیامت میرے ساتھ سب سے پہلے تم فاطمہ حسن حسین جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خوش ہوئے، لیکن وہیں حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے خوشی کی بات ہے، آپ کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے، میں تنہا نہیں، فاطمہ بھی ہوگی، حسن و حسین بھی ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن ان کا کیا جو ہم سے محبت رکھتے ہیں؟
حضرت علی کا سوال تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جو تم سے محبت کرتا ہے، حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، فاطمہ سے محبت کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ تو دوسرا صلہ یہ ملا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اہل بیت کے ساتھ داخل ہوگا، دوسرا صلہ۔ اب تیسرا صلہ، امام طبرانی نے معجم میں ایک روایت نقل فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میرے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، یعنی محبت کرو ان سے، اس لیے کہ تم اگر ان سے محبت کرو گے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو اور میرے اہل بیت کی معرفت نہ ہو۔ تو اس حدیث سے تیسرا صلہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا، محبت کو لازم پکڑے گا تو اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تب آپ خود سوچیں کہ آدمی قرابت داروں سے محبت کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کیا، سب سے پہلے صلہ اسے یہ ملتا ہے کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اس لیے کہ رسول نے جب دعا کی تو یہ ہے کہ رسول کی جو ہے دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی، اس لیے سب سے پہلی چیز اسے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ اسے محبت فرمائے گا، اور دوسری چیز وہ حسنین کریمین اہل بیت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور تیسری چیز یہ بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ امام حاکم نے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی غضبناک حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی جلدی چل کر آئے۔ سرکار نے جب ان کی کیفیت دیکھی، غصے میں ہے، چہرہ سرخ ہے، پوچھا چچا جان کیا بات ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت سے، آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور قریش کو میں جو ہے ان کی کیفیت بدلی ہوئی مجھے لگتی ہے، وہ اس طور پر کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن جب میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جی چراتے ہیں، یعنی مجھ سے کٹتے ہیں، اس طریقے سے بات نہیں کرتے جس طریقے سے وہ آپس میں بات کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا، آپ بھی غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تم سے محبت نہ کرے۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تک محبت نہ کرے، یعنی اہل بیت سے محبت نہ کرے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات کو دیکھیں، ہمیں اگر کوئی صحیح ڈھنگ سے اگر کوئی بتاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کس طریقے سے کیا جائے تو صحابہ اکرام کی بارگاہ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اہل بیت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مسجد نبوی پوری کچاکچ بھری ہوئی تھی، کسی کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے دائیں جانب، حضرت عمر بائیں جانب، اور سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے ہمیشہ۔ حضرت علی چونکہ تاخیر سے آئے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تمنا ہوتی کہ سرکار کے قریب بیٹھے، اور جب سرکار گفتگو فرماتے وہ اسی میں منہمک ہو جاتے، اور جب حضرت علی آئے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کوئی جگہ مجھے مل جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، کچھ نہ کہا، دیکھے کہ کون حضرت علی کے لیے جگہ دیتا ہے۔ جب سرکار کی توجہ اس طرف دیکھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ نبوت کے مزاج شناس تھے، آپ فوراً سمجھ گئے
اور فرمایا اے ابو الحسن میرے قریب آئیے، یہاں بیٹھیے، اور اپنا سرک گئے رسول اللہ اور ان کے بیچ میں انہیں جگہ دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا علی کو ابو بکر صدیق نے جگہ دی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر فضیلت والوں کا مقام فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ یعنی صدیق اکبر نے بتا دیا کہ علی کا مقام کیا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ دوسری طرف بٹھا دیتے، لیکن سرکار کے قریب بٹھا کے انہیں بتا دیا کہ علی کی عظمت یہ ہے، تم قرابت داروں کو پہچانو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں سے زیادہ محبت مجھے اہل بیت سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی امام حسن کو دیکھتے تو آپ رو پڑتے محبت میں، اور فرماتے اس لیے میں روتا ہوں چونکہ میرے دل میں حسن کی حد درجہ محبت ہے، چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہیں اور آپ کی داڑھی مبارکہ سے کھیل رہے ہیں، اور کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے رہے ہیں۔ جب میں نے رسول کی اتنی محبت دیکھا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں حسن کی محبت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ کے پاس آتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے اے صاحب زادے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہاں چما کرتے تھے؟ وہ اشارہ کرتے کہ پیٹ کی طرف۔ آپ کہتے ہیں کہ ذرا اپنے پیٹ سے جو ہے پردہ تو ہٹاؤ، کپڑے تو ہٹاؤ۔ جو ہی کپڑا ہٹا دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جو ہے چما کرتے تھے، اور یہ آپ کا معمول تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو چونکہ آپ گفتگو کر رہے تھے کسی نے کہا کہ امام حسن تشریف لائیں، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا سیدی یہاں تشریف لائیے، اور اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ جو ہے انہیں یا سیدی کہہ کے یا سردار کہہ کے پکار رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جسے سرکار نے سردار کہا مجھے سردار کہنے سے کون روک سکتا ہے؟ یعنی سرکار کی محبت ان سے بتائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی انہیں دیکھتے یا سیدی اے میرے سردار کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک جنازے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بچپنے کا عالم تھا کہ 2 جنازہ پڑھا کر دفنانے کے بعد جب واپس آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل چل کر تھک گئے، راستے میں بیٹھ گئے، اور پھر آپ جو ہے کچھ تھکان دور کرنے کی آپ نے کوشش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، فوراً دوڑے دوڑے آئے، آنے کے بعد اپنی چادر نکالی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے گرد کو صاف کرنے لگے اور مٹی کو دور کرنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ یہ سرکار کے بہت قریبی صحابی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کیجئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کان میں کہ اے صاحب زادے کہ آپ کے مقام کو جو میں جانتا ہوں، میں نے جو رسول اللہ سے سنا ہے، لوگ اگر جانتے تو یقیناً آپ کو پیدل چلنے نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے کندھوں پر بٹھا کے لے جاتے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، سارے صحابہ حد درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور بزرگان دین کا معاملہ کیا ہے؟ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت کشف و کرامت انہیں حاصل تھی اور شہید بھی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں اہل بیت کا تذکرہ ہوا تو آپ فرماتے ہیں اہل بیت کے تعلق سے میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فارسی میں ایک شعر کہا، اس کا معنی یہ ہے، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے مظہر جانا تیری حیثیت کیا ہے؟ تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تیرے پاس نجات کے لیے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اعمال تو ایسے ہیں نجات کے لیے کوئی کچھ پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک چیز ہے علی اور آل علی کی محبت جو یہ بندہ جو ہے اپنی نجات کے لیے رب سے وسیلے کے طور پر پیش کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مرزا مظہر جانا کو اللہ تعالی بخش سکتا ہے۔ تو آپ سوچیں
اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے؟ اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کیے تھے؟ یقیناً ولی ولایت کے منزل پر فائز ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ شریعت کے جو ہے منزلوں کو طے کرتا ہوا، نماز روزوں کو ادا کرتا ہوا اور سنتوں کو ادا کرتا ہوا وہ ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ لیکن یقیناً ان کے پاس نمازیں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نیکیوں پہ ناز نہیں۔ ناز اگر کسی چیز پر ہے اہل بیت کی محبت پر ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی، وہ بھی اہل بیت کی محبت کو سمجھتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا؟ بہت بڑے جہاں حکمران رہے، ظاہری کمال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اور اس کے علاوہ باطنی کمال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور انہیں دلی طور پر بزرگان دین سے محبت تھی، اولیاء اکرام ان سے قرب حاصل کیا کرتے تھے اور بہت ہی نیک صالح پرہیزگار انسان تھے، اور یہاں تک کہ بعض علماء نے انہیں مجدد بھی کہا ہے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ جب آخری وقت آیا ان سے پوچھا گیا آپ کی کوئی تمنا ہے؟ احکام عالمگیری یہ کتاب ہے جو ان کے جو مصاحب تھے خاص، انہوں نے اس کو لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری جب وقت آیا حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو ان سے پوچھا گیا کوئی تمنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ ایک تمنا ہے کہ میرے پاس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک کی چادر مبارک میرے پاس موجود ہے، اور جب مجھے میری موت ہو جائے اور مجھے کفنانے لگو تو کوئی اور کفن نہیں دینا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی چادر سے مجھے کفنانا۔ پوچھا گیا ایسے کیوں، اتنی عقیدت کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے نیکیوں پہ مجھے بھروسہ نہیں، اگر کوئی چیز ہے کہ اللہ سے وسیلے کے طور پر میں مانگ سکتا ہوں وہ یہی اہل بیت کی قرابت سے نسبت ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ کہ دیکھیں اپنے وقت کے ولی یہ کامل ہے لیکن نسبت حاصل کر رہے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی چادر سے نسبت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دفنایا جائے، کفن دیا جائے تو اسی چادر مبارک سے کفنایا جائے، اسی چادر مبارک سے جو ہے لپیٹ کر مجھے دفنایا جائے۔ اور بندہ مومن کو چاہیے اہل بیت سے محبت کرے تو کرو، لیکن ایسی محبت کرو جو شریعت کے دائرے میں ہو، محبت تو کرو، ایسے محبت کرو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین نے بتایا، اس لیے کہ محبت ہے ہی اسی چیز کا نام کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت جس سے کرے گا وہ اس کی اطاعت کرے گا۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اہل بیت سے محبت تو کریں لیکن اس کے تقاضے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں محبت کے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کی عظمت کو پڑھا کریں، ان کی جو ہے کردار کو پڑھا کریں۔ جب ان کی عظمت کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ ذکر زیادہ کریں گے تو بھی محبت بڑھتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، تیسرا تقاضا کہ ان کا ادب کرے، بے ادبی کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، بے ادب فیضیاب نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے کردار پر عمل کرے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں صحابہ سے محبت کرے، یہ اہل بیت کے محبت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے دوست صحابہ ہیں اور دوست کا دوست دوستی ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے دعوے میں پکے نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان ہاتھ سے نکل جائے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے ان تقاضوں کو بھی دیکھے کہ یقیناً ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے اہل بیت سے محبت کرے، اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو کوئی نیکی کو زیادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی نیکی میں خوبی کو خوب بڑھائیں گے۔ تو اب اس میں فرمایا گیا کہ جو نیکی کرے گا تو اس نیکی سے مراد کیا ہے؟ حسنتاً۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اس حسنہ سے مراد اہل بیت کی محبت ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا، بعض بزرگان دین نے حسنہ سے مراد نیکی
کہا ہے کہ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی توفیق دے گا مزید، اور نیکی میں خوبی پیدا فرما دے گا، حسن پیدا فرما دے گا۔ تو آپ نے یہاں اہل بیت کی محبت کہا تو آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت لو تب بھی وہی بات ہوتی ہے، اگر نیکی لو تب بھی وہی بات ہوتی ہے۔ پوچھا گیا نیکی مراد لے تو وہی بات کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اہل بیت کی محبت کیا نیکی نہیں ہے؟ اہل بیت کی محبت بھی تو نیکی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا آپ کے کہنے کے مطابق جو کوئی اپنی زندگی میں اس طریقے سے گزارے اپنی زندگی کو، اہل بیت کی محبت میں اپنے دل میں بٹھائے اور زندگی کو گزارے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مزید نیکیوں کی توفیق دے گا اور اس کی نیکیوں میں خوبی عطا فرمائے گا۔ تو اس قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی حقیقی محبت کی وجہ سے اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈالے گا اور نیکی کی خوبی پیدا فرما دے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو حقیقتاً اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے جو ہے کردار سے بھی یہ چیز جھلکنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا جو محبت ہوگی تو ہم اس کے دل میں نیکی کی خوبی پیدا کر دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق دیں گے۔ تو محبت کی صحیح علامت یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت بھی کی جائے، اور محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً شریعت کے راہ پر چلنے کے لیے توفیق بھی دے گا اور اس کی نیکیوں میں خوبی عطا فرمائے گا، اخلاص کی توفیق دے گا۔ تو خدا را ایسا کام ہرگز نہ کریں محبت میں کہ کہیں بھی جو ہے امام حسین کا جو ہے جشن منایا جا رہا ہو، اگرچہ وہ گستاخ صحابہ ہو، کہیں بھی جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کے گن گائے جا رہے ہیں، اور لیکن حقیقتاً وہ صحابہ کے گستاخ ہیں، وہاں جا کے آپ کو محبت نہیں ملے گی، بلکہ محبت کے نام میں آپ کی جو ہے ایمان آپ کے چرائے جائیں گے اور جو ہے ایمان سے آپ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ محبت اس کا نام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو طریقہ بتایا، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت کی جائے، وہی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کوئی آدمی اپنے طور پر محبت کے لیے حدود باندھے، بھائی یہ بھی کی جا سکتی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، تو وہ اس کی محبت تو ہوگی لیکن شرعاً وہ محبت نہیں کہلائے گی۔ تو آپ سے پرخلوص گزارش یہ ہے کہ یقیناً اہل بیت سے محبت کرے، لیکن شریعت مطہرہ کی طرف، جو شریعت مطہرہ نے بتایا اس طریقے سے محبت کرے۔ اس لیے کہ حضرت علی نے خود فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں دو گروپ ہوں گے، ایک وہ ہوگا کہ جو حد سے بڑھ جائے گا، ایک وہ ہوگا جو گستاخی میں حد سے بڑھ جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے نہ محبت میں غلو کرتی ہے نہ گستاخی کی اجازت دیتی ہے، ادب کا دامن تھامے ہوئے درمیانی طور پر جس طریقے سے قرآن و حدیث سے جو محبت کے جو حصول ہیں اسی طریقے سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی حقیقی محبت داخل فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔